آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب مجلس میں بیٹھا کرو تکلف کر کے نہیں رویا کرو۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ ہر مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے مدینے کے لوگ صحرا میں نکلتے تھے، ٹیلے پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھتے تھے۔ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ صحراؤں میں نہیں جاتے تھے۔ پھر کیسے پتہ چلتا تھا کہ چاند ہو گیا؟ روایت کہتی ہے امام صادق کی گلی سے گزر پڑ جاتا تھا۔ لوگ اگر اہل بیت کے گھر سے رونے کی آواز سن لیتے تھے تو ایک دوسرے کو خبر کرتے تھے محرم کا چاند ہو گیا۔ امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے تو یہی کافی ہوتا تھا جاننے کے لیے کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ محرم ہو گیا، امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے دوسرے دن ملاقات کی تو اسے کہا کل تم فلاں مجلس میں تھے، تم فلاں ذاکر کی روایت اور تقریر سنتے ہوئے، مجلس اور مرثیہ سنتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ دل سے اور سچائی سے اور خلوص سے پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ خلوص سے پڑھ رہا تھا۔ تو اسے بہت تعجب ہوا، کہنے لگا مولا آپ کہاں تھے؟ مولا مجلس میں آپ کہاں تھے؟ حضرت نے فرمایا جگہ بہت تنگ ہو گئی تھی، ہم وہاں بیٹھ گئے تھے جہاں لوگوں نے نالے اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ مجھے جلدی نہیں ہے، میں مصائب کا دورانیہ زیادہ رکھنا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام میں شہاب الدین زہری، وہ امام سجاد کی خدمت میں واقعہ کربلا کے بعد، آپ کو معلوم ہے نا امام 36 سال تک کربلا کے بعد زندہ رہے۔ امام سجاد 36 سال تک روتے رہے، 36 سال گریہ کیا۔ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام کی خدمت میں گیا، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ امام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک ہی نہیں رہے، ہماری تو کوئی خوشی نہیں رہی۔ کیسے کہا ہوگا امام سجاد نے کہ شہاب الدین الٹے پیر واپس آئے اور اپنے گھر چلے گئے اور جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھ سے تو بولا ہی نہیں گیا کہ میں امام سجاد سے مزید کچھ کہوں کہ میرے بیٹے کی شادی میں آ جاؤ۔ امام کو دعوت میں نے دی، امام نے یہ جملہ کہہ دیا جی۔ شہاب الدین اپنی زوجہ کو لے کر امام کے گھر چلے گئے۔ جناب زینب کی خدمت میں ان کی زوجہ پہنچی، انہوں نے کہا بی بی امام سے کہیے کہ ہمارے یہاں شادی میں آ جائیں۔ تو سنیں گے جناب زینب روئی اور روتے ہوئے فرمایا تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہارے گھر میرے بیٹے زین العابدین آئیں تو پہلے ان کے بابا حسین کی مجلس کرو، پھر زین العابدین تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔ شہاب الدین نے آپ آ کر کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ شہاب الدین نے جیسے یہ کہا نا تو امام سجاد نے فوراً فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے۔ امام کے لیے انہوں نے ایک مسند لگائی، تکیہ لگایا، امام کو مسند پہ بچھایا، شاعر سے کہا کہ مرثیہ سناؤ۔ سارے عزادار بیٹھے ہوئے تھے، شاعر نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، سب رو رہے تھے گردن جھکا کر، اندھیرا چھا چکا تھا، امام گریہ کر رہے تھے، سب کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی مجلس مکمل ہوئی سب اٹھنے لگے تو شہاب الدین نے سب سے پہلے اس طرف دیکھا جہاں امام کو اس نے بٹھایا تھا، تو کیا دیکھا امام اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو تعجب سے مجمع میں دیکھنے لگے کہ امام کہاں چلے گئے، تو کیا دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں نالینیں اتری ہوئی ہیں۔ قریب جا کر کہا مولا میں نے آپ کو تو وہاں بٹھایا تھا۔ سنیں گے امام نے روتے ہوئے فرمایا تم وہ دیکھ ہی نہیں رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میرے بابا علی آئے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی۔ مجلس میں اگر خواتین بھی بیٹھی ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں، جب گریہ بڑھ رہا ہو نا، جیسے ابھی گریہ ہوتا جا رہا ہے، جب مجلس میں گریہ بڑھتا جا رہا ہو تو خیال رہے کہیں برابر سے امام سجاد کی آواز نہ آئے۔ میں خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ خیال رہے کہیں برابر سے بی بی سکینہ کی آواز نہ آئے، کہیں جناب زہرا کے رونے کی آواز نہ آ رہی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بی بی زہرا فرمائیں گی محشر میں یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ اللہ
اللہ کا جواب آئے گا فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی، اللہ کا جواب آئے گا فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ جناب زہرا فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے، مجھ پہ کیا گزری ہے، میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں۔ آواز آئے گی ھذا حسین، وسط محشر کی زمین کو بلند کر دیا جائے گا، محشر کے چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، آپ ہم سب ہوں گے، اور محشر کے بیچ کی زمین کو اونچا کیا جائے گا، اور پھر آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا مجمع اس طرف دیکھے گا جہاں حسین کا اشارہ دیا جا رہا ہے، تو سارا مجمع کیا دیکھے گا؟ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا ہے، کبھی دائیں گرنا چاہتے ہیں کبھی بائیں گرنا چاہتے ہیں۔ گھوڑے کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین سے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا نہیں جا رہا، دائیں اور بائیں گرنے کی کیفیت میں ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں ایک جملہ قیامت کا ایک جملہ سنانے جا رہا ہوں۔ میں اتنے بڑے محترم مجمع سے ایک سوال کروں، میرے آپ کے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد امام حسین کی جوتیوں پہ قربان، ہماری نسلیں امام حسین کی جوتیوں پہ قربان۔ اگر ابھی میں اس ممبر سے گر جاؤں، وہ جوان مجھے سہارا دے گا، وہ ہاتھ پکڑ کے کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی میری آبا تھام کے مجھے دے گا، کوئی امامہ میرا پکڑ کے مجھے دے گا، سب مجھ سے خیریت پوچھ رہے ہوں گے، کربلا میں زہرا کا لال گر گیا، کوئی نہیں تھا جو بڑھ کر حسین کو سہارا دیتا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ حق ہے ایسے گریا کرنے کا۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا ہے وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ جب مجلس میں آپ کو رونا نہ آ رہا ہوتا تو ایک دعا ضرور مانگا کریں، یا اللہ مجھے ایک قطرہ اشک دے دے جو حسین کے نام پہ میری آنکھ سے آ جائے، اس لیے کہ اس آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ رو رہے ہیں نا، ایک جملہ کہوں، اس آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ کتنی غریب ہے حسین کی ماں، عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کر رہی ہے۔ حدیث کا جملہ ہے، فی یدہا خرقۃ، جناب زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو وہ جمع کرتی ہیں۔ سیدہ کتنی غریب ہے۔ کیا آواز آئے گی؟ ھذا حسین۔ سارا مجمع کیا دیکھے گا؟ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں گر رہے ہیں تو وہاں اشارہ کر کے کہیں گے لا واللہ۔ محشر کا منظر سنا رہا ہوں آپ کو، آواز دیں گے لا واللہ، پھر اس طرف گرنے لگیں گے، فرمائیں گے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ مختار سقفی نے جب سپاہیوں کو گرفتار کیا نا، یزیدی سپاہیوں کو، ان سے پوچھا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ تو ایک نے بتایا ہم نے دیکھا حسین گھوڑے سے گر رہے تھے اور گرتے گرتے کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کون کیا دے رہا ہے جو حسین کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے، کون کیا دے رہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا، حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ جملہ سنا، جب حسین مولا گر رہے تھے نا تو ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں یہ میرا امتحان ہے۔ اجر و کمل اللہ۔ یہاں حسین گھوڑے سے گرتے نظر آئیں گے محشر میں، وہاں سیدہ اپنی سواری سے گریں گی۔ جیسے ابھی آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ ہمیں اس دنیا میں حسین پہ رونے والوں میں قرار دے، ایسے پورا محشر رو رہا ہوگا۔ وہ محشر نہیں ہوگا، وہ مجلس حسین ہو جائے گی۔ بہت گریا ہو گیا، آج پہلی مجلس ہے، چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا، کوفہ، مکہ، مدینہ، کہاں سے شروع کروں؟ کہاں ایک کوفے میں ایک لاشے کو دارالعمارہ سے گرایا جا رہا ہے۔ جب سلام کیا نا حضرت مسلم نے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے مولا سے جہاں سفر میں تھے آواز دی علیکہ السلام یا اخی مسلم، تو جیسے ہی مولا عباس نے سنا نا کہ میرے مولا مسلم کو سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو قریب آ کے فرمایا مولا کیا مسلم آ گیا؟ فرمایا عباس مسلم کو غربت میں مارا جا رہا ہے۔ فرمایا مولا میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا کوفے میں مسلم کو مارا جا رہا ہے۔ کہا مولا یہ مسلم کے سلام کا آپ نے جواب دیا تو آپ مجھے کوفہ پہنچا دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں۔ کہ عباس ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو،
اب جو جناب عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا؟ دارالعمارہ سے لاشا پھینکا جا رہا ہے، دارالعمارہ سے جنازے کو پھینکا جا رہا ہے، اور حضرت مسلم کا سر قلم کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ انگڑائی لی تو زنجیریں اور بدن پہ زرہ جو تھی اور تلوار جو حمائل تھی اور وہ جو آپ کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھلنا شروع ہو گیا۔ تو آواز دے کر کہا مولا آپ جب مجھے وہاں کا یہاں منظر دکھا سکتے ہیں تو آپ مجھے کوفہ بھیج بھی سکتے ہیں؟ مولا عباس فرما رہے ہیں مجھے کوفہ بھیج دیجئے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ فرمایا ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو دارالعمارہ کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، عباس یہ میری ماں زہرا ہے۔ مسلم کا لاشا اٹھانے کوفہ پہنچی ہے۔ کوفہ چلے اے رونے والوں، کوفہ چلے جہاں مسلم کے لاشے کو کھینچا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کروں گا، کراچی والوں سے خاص طور پر، اور مجلس صرف کراچی کے لیے نہیں پڑھ رہا، لاہور میں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، لاہور میں حضرت مسلم کے دو چھوٹے بچوں کی ماں کا مزار ہے، اسی پاکستان میں۔ 5 سال پہلے حرم امام رضا نے، آستانہ قدس رضویہ نے تحریر لکھ کر دی ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ بی بی پاک دامن مولا علی کی بیٹی ہے، اور صرف مولا علی کی بیٹی کا ہی عنوان نہیں ہے، مسلم کی زوجہ ہیں، ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ جائیں بوسہ دینے کے لیے لاہور، آپ نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، اور آپ زیارت کرنے عراق ایران بھی جاتے ہیں اور جاتے رہیے، مگر پاکستان میں جناب زینب کی بہن رہتی ہے، پاکستان میں امام حسین کی بہن رہتی ہے، پاکستان میں جناب مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کا مزار ہے۔ جب گزری ہے نا کوفے سے اور مسلم کی لاشے کو لٹکا ہوا دیکھا، تھکے نہیں جو رونا چاہ رہے، حضرت مسلم کے لاشے کو لٹکا ہوا دیکھا تو آواز دے کر کہا مسلم تمہارا لاشا تو مل گیا، مجھے میرے بچوں کا پتہ بتا دو، میرا وہ محمد کہاں ہے، میرا وہ ابراہیم کہاں ہے جنہیں تم کوفہ لے کر آئے تھے۔ دو چھوٹے طفلان حضرت مسلم، ان کی ماں حضرت بی بی پاک دامن رقیہ بنت علی ہے۔ آستانہ قدس رضویہ نے، مشہد امام رضا کے حرم نے تصدیق کی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو شک و شبہ ڈالتے ہیں، ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ بی بی نہیں ہے، وہاں پر ایک اور بزرگ کا مزار ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں، جبکہ داتا نے اگر آ کر وہاں چلہ کیا ہے تو داتا کا دور اور ان صاحب کی بیٹیوں کا دور بہت مختلف ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، مصائب کا بیان ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ وہ کسی بزرگ شخصیت کا وہاں مزار ہے لاہور کے اندر، ان کی بیٹی نہیں ہے، وہ مولا علی کی بیٹی ہے۔ پرسہ دینا ضرور جایا کریں۔ میں تو یہاں ایک جملہ کہوں گا، کیا ہوا زہرا کے بچوں کے ساتھ، کیا ہوا آل نبی کے ساتھ؟ کوئی ہمیں کہیں ملتا ہے؟ کہاں مدینہ کہاں لاہور، کہاں مدینہ کہاں لاہور۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کے لیے لے جائے، اور اگر کبھی اتفاق ہو آپ بیروت سے لبنان سے بالا بک کے ذریعے سے شام آ رہے ہو نا، تو بالا بک میں جب میں گزرا نا پچھلے زیارت کے لیے جب گیا تو معلوم ہوا کہ بالا بک میں مولا حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں۔ ہم گئے مزار پہ زیارت کرنے، دونوں بچیوں کے مزار کی زیارت بھی کی۔ میں نے وہاں کے ایک رہائشی سے، شہری سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ ان بچیوں کا مزار یہاں کیسے بنا؟ تو وہ رو رہا تھا، مزار کے اندر زیارت کرنے آیا ہوا تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا ایک پر اونٹ نے پیر رکھ دیا تھا اور ایک کے سر پر ایسے پتھر مارا گیا کہ وہ بی بی اسی رستے میں شہید ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، رونے کے ایام ہے، پرسے کے ایام ہے، ایام عزا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے مولا حسین مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں، حضرت عباس سے فرمایا عباس محملیں تیار کرو۔ بیت الشرف کے سامنے محملیں لا کے لگائی گئیں، قنات لگا دی گئی، آنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ رستہ متبادل ہے، اس گلی سے گزر نہ کرو، ادھر سواریاں تیار ہو رہی ہیں۔ دروازہ کھلا، حرم سے بی بی باہر آئی، حضرت قاسم آگے بڑھے، اسے محمل میں بٹھا دیا۔ سب کو پتا تھا کون بی بی ہے، اس لیے کہ قاسم بٹھا رہے ہیں، یہ ان کی ماں جناب ام فروا ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر، سب کو پتا تھا علی اسے بٹھا رہے ہیں،
یہ ان کی ماں جناب ام لیلا ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عباس آگے بڑھے، سب کو پتا تھا یہ ام کلثوم آ رہی ہیں، اہل حرم جانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کہ اچانک ایک بی بی باہر آئی، وہاں سے حسین چلے، وہاں سے علی اکبر چڑھے، وہاں سے عباس جلدی جلدی آئے، حتیٰ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا کہ مولا حسین نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھ دیا کہ یہاں پیر رکھ کر محمل میں بیٹھ جاؤ۔ مولا عباس سہارا دینا چاہتے ہیں، حضرت علی اکبر سہارا دینا چاہتے ہیں، کون ہے؟ علی کی بیٹی زینب۔ اب محمل میں جناب زینب بیٹھ رہی ہیں۔ اسی مرحلے پر ایک منظر اور سنیں گے جو مدینے میں اس شان سے بٹھائی گئی، وہ 11 محرم کو عباس کو ڈھونڈ رہی تھی، نہر کی طرف رخ کر کر کے آوازیں دے رہی تھی، عباس اپنی بہن کو سوار کرواؤ۔ بیٹھ گئی جناب زینب محمل پر، قافلہ چلنے لگا۔ قافلہ کچھ آگے گیا کہ اچانک حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے، کہا مولا خاندان کی معمر اور بزرگ بیویاں آپ کو بلا رہی ہیں۔ امام واپس حویلی میں آئے، 3 معمر بیویاں کھڑی ہیں امام حسین کے انتظار میں، ایک حضرت ام لیلا، حضرت ام البنین ہے، ایک ام سلمہ ہے اور ایک ام ہانی ہے، امام حسین کی پھوپھی۔ امام حسین نے آگے بڑھ کے کہا بی بی ام سلمہ سے، نانی آپ نے مجھے بلایا؟ تو بی بی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی جس میں خاک تھی، فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی اور خاک بھر کے یہ شیشی دی تھی اور کہا تھا جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ حسین مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہی وہ سفر ہے جس میں تم مار دیے جاؤ گے۔ امام نے اپنی گردن کو معمولی سی حرکت دی، جھکاتے ہوئے فرمایا ہاں اماں میں اس سفر میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ سنیں گے تو 2 قدم آگے آئیں، آہستہ سے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا اماں اللہ زینب کو میرے ساتھ اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب ام ہانی سے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا؟ کہا حسین ہمارے گھر میں جب کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں، کل رات سے میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ حسین ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ فرمایا ہاں اماں یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ بی بی ام البنین سے پوچھا اماں آپ نے بلایا مجھے؟ فرمایا اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے مجھے 4 شجاع بیٹے عطا کیے، میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ حضرت عباس عقب میں کھڑے تھے، مولا حسین نے مڑ کر دیکھا، اشارہ کر کے کہا عباس آؤ اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احساس دلاؤ۔ حضرت عباس قریب آیا، آ کے کہا ماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور جب خبر آئی نا حضرت ام البنین کو اجرکم اللہ، جب خبر آئی کہ اب خبر آئی جناب ام البنین کو مدینے میں خبر آئی کہ کربلا میں حسین مارے گئے ہیں، تو جیسے ہی خبر آئی نا کہ حسین مار دیے گئے تو بے ساختہ فرمایا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور جب جناب زینب سے پہلی ملاقات ہوئی تو جناب زینب سے ایک ہی جملہ کہا کیا میں نے عباس کو اس دن کے لیے پالا تھا کہ حسین مار دیا جائے اور میرا عباس زندہ رہ جائے؟ تو جناب زینب نے بی بی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہو، جب تک عباس زندہ رہا حسین کی طرف کسی نے ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ پہلے عباس کو شہید کیا گیا پھر حسین کو مارا گیا ہے، تو فرمایا بتاؤ ذرا میرا عباس کیسے مارا گیا؟ فرمایا اماں پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، پھر سر میں گرز لگا، آنکھ میں تیر لگا، پھر عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آیا۔ اب میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، جو گھوڑے سے زمین پر گرے اور اس کے بازو نہ ہو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ جناب ام البنین کو یقین دلایا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ قافلہ چلا، مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے مسائل پڑھنے دیں۔ آپ کے گریے کی کیفیت بتا رہی ہے کہ آپ رونے آئے ہیں، یہاں سب رونے آئے ہیں، عزاداری کرنے آئے ہیں، غصہ دینے آئے ہیں، تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ آپ کا یہ بگڑا ہوا چہرہ جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے، یہ اہل بیت کو یہ روتے ہوئے جب بگڑتا ہے نا چہرہ، دنیا میں امام حسین کے نام پر اس چہرے کو جناب زہرا بہت عزیز رکھتی ہیں۔ تکلف نہیں کیا کریں، فقیر ہو جایا کریں، فقیروں کی طرح مجلس میں بیٹھنا ہے۔ قافلہ آگے بڑھا، ابھی قافلہ شہر کے باہر گیا تھا کہ پھر حضرت عباس آئے اور آ کے کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے پوچھا عباس کس کا قافلہ ہے؟ فرمایا مولا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی کا قافلہ ہے۔
بیٹا ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے، خود ایک گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، 2 گھوڑوں کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، 5 سواریوں کا قافلہ ہے، بیٹا، غلام، خود، کون؟ صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ جیسے امام حسین نے نانا کے صحابی کا نام سنا، دل سے اپنے گھوڑے سے فرمایا مجھے نانا کے صحابی تک لے چل۔ گھوڑا مڑا، انہوں نے جب آتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے کہ حسین پہنچے انہوں نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اتر کے کھڑے ہو گئے مولا حسین کے احترام میں۔ امام قریب گئے، گلے سے لگایا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، بڑھاپا طاری ہے، بال سفید ہیں، آنکھوں اور بدن کے اوپر وہ کیفیت ہے جو بڑھاپے کی کیفیت ہوتی ہے۔ امام نے آگے بڑھ کے کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا کرتا تمہارے پیر میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لے کے ممبر پہ بیٹھے، اور ہم سب سے کہنے لگے تم میں سے کوئی زندہ ہو، اور میرا حسین اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو، تو دیکھو میرے حسین کا ساتھ ضرور لینا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے قافلے کے ساتھ چلوں گا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، گلے سے لگایا، فرمایا چلیے پھر علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے، آپ کا قافلہ ہمارے قافلے میں ضم ہو جائے، ہمارے قافلے کے ساتھ چلیے۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میں کچھ فاصلے پہ پیچھے پیچھے چلوں گا۔ امام نے فرمایا آپ چند لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں، آپ علیحدہ کیوں چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ کہا حسین بار بار اصرار نہیں کرو، میری بات مان لو، تمہارا قافلہ آگے چلے، میں پیچھے چلوں گا۔ امام نے پھر پوچھا کہ یہ آخر سبب کیا ہے؟ فرمایا حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہوں گا عبداللہ تم نے جناب زینب کا بڑا احترام کیا، کاش کربلا میں 11 محرم کو ہوتے تو تم دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، علی کی بیٹی آوازیں دیتی رہی واہ حجابہ، کوئی نہ تھا جو زینب کا ساتھ دیتا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین